کوئی ایسا مقام نہیں کہ جس جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم رکھا گیا ہوئے تے آپ کو مؤخر کیتا گیا. دوہاں ہستیاں دے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت بھی انہاں دے فضائل مناقب بیان کیتے ہیں کٹھے بیان فرمائے. اور جتنی شان عظمت اور مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بیان کی گئی اتنا ہی عظمت اور مقام اور رفعت اور مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بھی بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف دے الفاظ ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا. فرمایا لوگو سنو حسن حسین میرے دنیا دے نو خوشبودار پھول ہیں. احادیث دی جڑے غریب الفاظ ہیں انہاں دے معانی دے وچ جڑی کتب لکھا گیا جنہاں دے وچ علامہ ابن اسیر نے النہایہ لکھی انہاں غریب الفاظ دے جڑے معانی کے لفظ جا آگئے کہ جہاں عام طور تے معنی ایک مشہور ہوندے تے باقی معنی دی طرف صرف نظر کیتا گیا. انہوں نے ان الفاظ کو گن کے مختلف معانی بیان فرمائے. ریحان دا انہوں معنی 5 بیان فرمائی نے 5 معنی دا جس وقت اس حدیث دے وچ اطلاق کیتا ویسی وقت سمجھ آسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دوہاں ہستیاں دا کتنا بلند ترین مقام تے مرتبہ بیان پہ فرمائے. فرمایا پہلا معنی جڑا ریحان دا بیان کیتا وینے خوشبودار پھول اور اے مشہور معنی ہے پہ عام طور جتنے بھی شارحین ہیں پہ اس حدیث دا معنی ترجمہ اس انداز دے نال کرے دے خوشبودار پھول مراد کی دے دیں گلاب دے پھول مراد کی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا. فرمایا دوہائیں میرے خوشبودار پھول ہیں. اور انداز آپ انہوں کو اپنی بارگاہ دے وسلم سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے سوال کیتا گیا ایو اہل البیت احب الیکا. سنا اے ارشاد فرماؤ اہل بیت دے وچوں آپ دی بارگاہ دے وچ سب تو قریب محبوب تر ہستیاں کیڑیاں ہیں؟ قال الحسن والحسین. فرمایا میرے نزدیک اہل بیت دے وچوں سب تو محبوب تر ہستیاں حسن و حسین ہیں. جس وقت تشریف گن کے آتے ہیں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے پتروں کو صدقے کے نام. جس وقت دعائیں شہزادے آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیں دے ہن فیضمہما انہاں دعاں کو اپنے کٹھے چمٹا گھن دے ہن گلے مل دے ہن فیشمہما بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی خوشبو سکھ دے. اور ذہن میں سوال پیدا تھی جسم تو خوشبو کس طرح آ سکتی. کریم آقا علیہ السلام آپ دی ذات مبارکہ اوہن پہ کہ جنہ دے جسم معطر دے ہوتے خوشبو ہومر دے ہوتے سیاہ ستہ دے اندر کثرت دینا روایات موجود ہیں پہ کہ صحابہ کرام اگر آپ کو تلاش کرنا ہوئے آتے مدینہ طیبہ دی گلیاں میں ٹر دے ہن اور انہوں کو پتہ چل ویندہ ہے کہ سرکار کس گلی تو گزر کے ویندے پہ کیونکہ وہ گلیاں دی مہک اور خوشبو نہ سے نہیں پئی ہوندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں جو گزر فرما کے گئے. اور آپ دے پسینے مبارکہ دے متعلق بھی سیاستہ وچ کثرت دینا روایت موجود ہے کہ جنہاں کو خوشبو دی ضرورت ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک کسی شیشی یا برتن میں جمع کر کے رکھ دیا بس اس دی خوشبو سنگ دے رہے تھے. اور اگر کہیں بندے اپنی بیٹی کو جہیز دے اندر خوشبو پیش کرنی ہو گیا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ جمع کر کے شیشی دے اندر پیش کرے دے. اور ایک مدینہ طیبہ دے گھر مدینہ طیبہ وچ گھر انجا بھی مشہور ہے پیا جن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک ایک شیشی دے اندر موجود ہے تے او گھر ہر وقت معطر رہندا ہے. مدینہ طیبہ دے لوگ اس گھر کو خوشبو میں والا گھر سرے دے. کریم آقا علیہ السلام دے پسینے مبارکہ دا یہ انداز اتنا معطر جنہاں دے پسینے دے اندر اتنا کمال ہے کہ معطر ہے اور جس جگہ تو گزر منجن تے خوشبواں بار بار اس جگہ موجود رہندیاں پیا ہومن تے پسینے دا اتنا کمال ہوئے تے جڑے آپ دے جسم دے ٹکڑے ہیں پہ انہاں دے اندر خوشبو کس انداز دے نال معطر تے منور.
اور دوسرا معنی اس دا جڑا بیان کیتا گیا ریحان دا، فرمایا ریحان دا دوسرا معنی اولاد ہے۔ فرمایا ہما ریحانت آیا من الدنیا، فرمایا ایک لوہائیں میرے اولاد ہیں دنیا دے وچ۔ فرمایا معنی واضح ہے، اولاد کیوں پہ سلے دے ہیں؟ کیونکہ آپ دے بیٹے وفات پا چکے ہیں اور دنیا تانے پہ رہندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نسل معاذ اللہ نہیں چلتا، آپ دی نسل مٹا دیتی گئی، ہن آپ دا نام تے نسب اگو تے کو نہیں ٹرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہما ریحانت آیا من الدنیا، فرمایا دنیا جو آدھی پئی ہے کہ میری نسل منقطع ہو گئی، میرا نام و نسب نہ چل سی، فرمایا میری اولاد حسن و حسین موجود ہیں، میرا نام و نسب جڑا چلنا ہے انہاں دوہاں ہستیاں تو چلنا ہے۔ اور جڑے اعتراض کرنے والے ہیں انہاں دے نام و نسب تے مٹ گئے، صدیاں بیتن تو بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام و نسب آج بھی چلتا پیا ہے تے قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دا معنی النہایہ دے اندر جڑا بیان فرمایا علامہ ابن اسیر نے، آپ نے ارشاد فرمایا ریحان دا تیجا معنی ہے رحمت۔ فرمایا رب کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب اسا تو ہاں کو سارے جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا۔ تو حضرت میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، تے سرکار وقت کیا فرمائیں دے پن ہما ریحانت آیا من الدنیا، میں سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا اور حسن و حسین دنیا وچ میرے واسطے رحمت بن کے آئے۔ ہما ریحانت آیا ادوہائیں رحمت ہیں میری دنیا دے وچ۔ اور چوتھا معنی بیان کیتا گیا راحت، ریحان دا معنی راحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا معنی بن دے ہما ریحانت آیا من الدنیا، دنیا وچ ہر ایک کہیں نہ کہیں شاید کل راحت حاصل کرے، قلبی سکون حاصل کرتا ہے، دل ہونا مطمئن تھی رہے۔ فرمایا حسن و حسین وہ جو ہیں ہستیاں ہیں دنیا میں اگر میرا دل کہیں کل سکون پاندہ ہے تو حسن و حسین ہے۔ اور پنجواں معنی جڑا بیان کیتا علامہ ابن اسیر نے النہایہ دے اندر، فرمایا ریحان دا پنجواں معنی ہے رزق، ہما ریحانت آیا من الدنیا، فرمایا اے دوہائیں حسن و حسین میرے رزق ہیں پہ دنیا دے اندر جڑا رب نے میں کو عطا فرمایا ہے۔ ہن یہ رزق والا معنی کہ دا مطلب کیا بن سی؟ حسن رزق ہے آپ دا، امام حسین آپ دا رزق ہے نا پہ، رب کریم رزق آپ نے دنیا وچ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا رزق اس نو آکھا میں نے الرزق ما ینتفع العبد بہی، فرمایا رزق اس نو آدن جہنے کل بندہ خود نفع حاصل کرے، جہنے کل کوئی فائدہ حاصل کرے۔ فرمایا حسن و حسین او ہستیاں ہیں جنہاں دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو فائدہ حاصل کیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ من پہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ دو الفاظ اٹھا کے پڑھو جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گود میں تشریف فرما ہے پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا لوگوں سن گنو میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح، فرمایا کہ ان قریب وقت آسی کہ رب کریم ان دے ذریعے صلح فرمے سی بینا فئتین من المسلمین، مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان جڑے آپس وچ اڑ کے کھڑے ہوئے سن، آپس وچ نفرتاں پھیل چکیا ہو سن، ایک بے کو تسلیم کا واسطے تیار نہ ہو سن، میرا شہزادہ قربانی دے کے امت کو ہی کے پلیٹ فارم دے ہوتے کھڑا کرنے سے۔ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس وقت قربانی نہ دے دے، خلافت دا دور تے ختم ہو چکا ہے، اگر دور ملوکیت شروع تھی نہ، دور بادشاہت پہ شروع تھی نہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ امت دے وچ افتراق نہ ہوئے، امت پارا پارا نہ ہوئے، آپ نے خلافت تو دست بردار ہو کے
آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سپرد کر کے کچھ شرائط کے تحت آپ نے اس امت کو ایک پلیٹ فارم دے اتنے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی ذات کو اور آپ دے گھن آئے دین کو آپ نے نفع پہنچایا. فرمایا رزق اسے کو آدم جانے کو بندہ نفع حاصل کرے. فرمایا امام حسن کو رزق اس وجہ تو قرار دیتا ویندہ پیا ہے کہ آپ دی وجہ تو آپ دے دین کو فائدہ پیا پہنچ رہا ہے. اور جس وقت ترکڑی اور ترازو چاہ کے دنیا تولن بے بندی اور اکثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراضات دی بھرمار کی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں دی جنگ رہی, انہاں دے معاملات خراب رہے. اس چیز کو گھن کے آپس وچ بہ کے مختلف واقعات تاریخ دے رتب و یابس اٹھا کے پڑھ دے پہ ہوں اور بہت سارے لوگ انہاں چیزوں کو پڑھ کے ذہنی طور ایسا رستہ اختیار کر چکے ہوں جڑا گمراہی دا رستہ ہوں جڑا اہل سنت والجماعت دا رستہ کوئی. اہل سنت والجماعت دا رستہ یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو سب و شدم کی توجہ. اہل سنت دا رستہ ہے کہ نگاہ نبوت نے جنہ ہستیاں کو فیض عطا کیتا ہے اسونا سارے ہستیاں کو تسلیم کرے دے. اور اگر کوئی سوال کرے تو آدھے تے میرے کو کہ بابا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں منیں دے ہیوے, تو سارے واسطے واضح جواب ہے پیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود صلح فرما کے اس مسئلے کو ختم فرما چھوڑا. جنہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے تربیت یافتہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح فرما چھوڑن. وقت دنیا دے ایک عام جیا بندہ کھڑے ہو کے اعتراض کھڑا کرندہ دوجے لفظیں وچ یہ حضرت امیر معاویہ تے اعتراض نہیں پیا تھیندا, حضرت امام حسن دے اعتراض کھڑا کرندہ ہے کہ انہاں دی ذات دے اندر جڑے عیب کڈھے ویندے پے ہن یا خرابیاں اپنے دماغ دے مطابق کھڑا کردا ہے. میں کہ صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اندر کوئی شرعی خرابی اس انداز دی موجود ہوندی حضرت امام حسن کرا بیعت نہ فرمے دے, کیونکہ ہکی بارگاہ دے تربیت یافتہ ایک میدان آوے تے ایک شہزادہ صلح کرے, دوجا میدان لگے تے او 72 تن قربان کر چھوڑے. کیا ہے امید کی دی بن سکتی ہے کہ ایک شہزادہ اتنا جرت مند تے دلیر ہوئے 72 تن قربان کر کے اسلام دا پرچم سر بلند کر چھوڑے, اور دوجا شہزادہ ہوئے تے او وقت دی نزاکت کو دیکھ کے گردن جھکا دے. نہیں صاحب اے دوہاں ہستیاں انہاں دے عظمت اور مقام اور بہادری دے انداز ہن پہ کہ شریعت مطہرہ دی مخالفت دیکھ کے گردن نہیں جھکا سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلال آپ نے صلح کر کے امت کو رسا چھوڑا. اس قابل ہن کے انہاں دے کٹھے کھڑا تھیا بن سکتا ہے. اور یزید دے نال امام حسین صلح نہ کر کے رسایا کہ یزید اس قابل نہیں کہ اے حکومت دی باغ دوڑ اس تے حوالے کی تی وجہ, بلکہ حکومت دی باغ دوڑ اس کو ہوئے جیڑا اس حکومت نو قرآن و حدیث دے مطابق چلاوڑ والا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہاں دوہاں ہستیاں دی شان عظمت اور مقام بیان کریں جو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. فرمایا لوگوں سن گنو حسن و حسین دوہائیں جنتی جوانہ دے سردار ہیں. اور دوسری حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے, فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. فرمایا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتاں دی سردار. اور جس وقت جنتی سرداراں کو جمع کرن دی گال آگے امام بخاری دے استاد دے مصنف جنہاں دی کتاب ہے امام بخاری دے استاد دی مصنف ابن ابی شیبہ, اس دے اندر حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک دے راوی ہن پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی. ہن جس وقت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے روایت پڑھ سو, اس دے راوی صحابہ نظر آن. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ اے حدیث پاک پڑھ سو, ان دے راوی صحابہ کرام ہیں. اور جس وقت امام بخاری دے استاد کو آ کے روایت پڑھ دے, آپ دے استاد روایت کریں اور راوی اس حدیث دے مولا علی رضی اللہ تعالی فرمیندن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بیٹھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ دوہائیں ہستیاں تشریف گن کے آندے پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علیو آزان سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا اے علی سنو یہ دوہائیں آمن والی ہستیاں جنتی بزرگاں دے سردار ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت یہ فرمان سنا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگو ارشاد کیا فرمایا فلا تخبرہما، اے علی میں تو آپ کو تو دس چھوڑے تسا کہیں کو نہ دسا ہے، حکم ہے کہ ایک خبر نہ پہنچے انہاں تک، فلا تخبرہما انہاں کو نہ دسا ہے، انہاں کو خبر نہیں دیمنی۔ جس وقت آپ منع فرما دیتا تو آپ اس دور وچ بھی چپ رہے، بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دور دعائیں ہستیاں موجود ہیں آپ خاموش رہے، حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور بھی آپ خاموش رہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر موجود روایت پہ دسندی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دا دور مبارک بھی گزر گیا، سیدنا عمر فاروق دا دور مبارک بھی گزر گیا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو اور موجود لوگاں کو سرکار دے فرمان سنیں دے ہیں کہ لوگوں سن گنو جنت دے سردار کون کون ہیں پہ۔ ایک روایت او ہیں جڑے نبی پاک دے اصحاب نے بیان کیتے ہیں، دوسری روایت تو ہے جڑی نبی پاک دی اہل بیت نے بیان فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ اہل سنت۔ سید السادات آل نبی اولاد علی پیر سید الطاف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف کے نائن تے میں جڑی حدیث پڑھدا پیا ہم تے اوہ دو کلمات آخری آگ کے تے حضرت صاحب دا خطاب سن دے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور روایت سنائی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دور بھی گزر گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک بھی گزر گیا۔ ہن جڑے دنیا کو آدھے ودے ہوندے کہ بابا انہاں وچ اختلافات ہیں، یہ ایک بیعت نال انہاں دی مناسبت ذہنی طور کو نہ ہے۔ صاحبو جس وقت اہل بیت دی شان سنا واسطے آئے تو ساکو صحابہ کرام دے دروازے تو اہل بیت دی شان سنائی گئی، اور جس وقت صحابہ کرام دی عزت اور عظمت مقام سنامر دیواری آئی تو اہل بیت کرام سنامر والے، اور اہل بیت کرام نے دنیا کو دسایا کہ صاحب صرف دو حدیثہ پڑھ کے جنت دے سردار مکمل نہیں تھی جب تک اہل بیت دی تریجی روایت نہ ملائی بنے۔ اہل بیت دی تریجی روایت جس وقت ملائی بندی ہے اس وقت جنت دے سردار مکمل تھی۔ مبارکباد ہے اہل سنت کو، سنیو بہت ساری امتاں گزریاں لیکن کئی امت وچوں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے، سینکڑوں سال عبادت رات مصلے تے کھڑے گزر گئے، دن روزے دی حالت گزر گیا، نہ شادی نہ نکاح نہ دنیا دے کوئی تجارت نہ لہو لعب، ساری زندگی عبادت کریں گزری، پر جنت دا سردار انہاں کو نہیں بنایا گیا۔ مبارکباد دے لائق ہے اے امت، اساں پوری دنیا وچ فخر کر سکتے ہیں جنہاں کو جنت دا سردار بنایا گیا۔ او اس امت دے اندر او ہستی ہن جنہاں کو نگاہ نبوت نے فیض عطا فرمایا۔ وہ حسنین کریمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ دعا ہے اللہ کے عالم دی بارگاہ دے وچ اے گلشن اور اے باغ تا قیامت آباد و شاد فرماوے، اس دے وچ پڑھن والے پڑھاون والے کثرت دے نال قیامت تک فیض عطا کرن۔ وآخر دعوانا ان